کہ بچے جو ہیں مٹی میں کھیلتے ہیں اور مٹی کو پسند کرتے ہیں. مٹی میں کھیلنا مجھے اس لیے پسند ہے ان کو کہ مٹی کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے. تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع اور عاجزی بہت پسند ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ عاجزی جو ہے میرا زیور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی نازل کی اور اس میں فرمایا وحی کے اندر کہ سب بندوں کو چاہیے کہ تواضع اختیار کریں. خصوصی کہ اللہ سے نازل یہ مسلم کی حدیث ہے صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ سب آدمیوں کو چاہیے کہ تواضع اختیار کریں، یہاں تک کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہ رہے جو فخر کرنے والا ہو. اسٹینڈرڈ دیے ہے ہمیں دوستوں. بات بہت بڑی ہے، آگے چلنا ہے ہم نے، لیکن اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ پورے دین کے جو بنیاد بنتی ہے انسان کی کس پہ بنتی ہے؟ تواضع پر بنتی ہے. تواضع کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ کبر، تکبر جس کو کہتے ہیں. جب تک تکبر ختم نہیں ہوگا انسان کا کام نہیں بنتا. بڑے صوفی عارف ان کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ تو سارے زمانے کو پھولوں کو جمع کر، ان پھولوں سے تو عطر کو بنا، عطر بنا، اور اتنا عطر بنا کہ وہ دریا بن جائے، عطر کا دریا بن جائے، عطر کا پورا دریا ہو. پھر اس دریا کے اندر تو دل کھول کے نہا، رج رج نہا جتنا نہا سکتا ہے. بلکہ ایسا نہ کہ جس طرح مچھلی نہاتی ہیں ڈبکیاں مارتی ہیں اس دریا کے اندر، تو اس خوشبو کے دریا کے اندر اس طرح نہا جس طرح مچھلیاں نہاتی تھی. لیکن کہتے ہیں افسوس یہ ہے اس دریا میں نہانے کے بعد بھی تیرے اندر جو بدبو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی. وہ اس وقت ختم ہوگی جب تیری میں ختم ہو جائے. اور یہ قرآن کہتا ہے، یہ نبی پاک فرماتے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دریا سے مراد کیا لیا ہے صوفی نے کہ جتنی بھی تو کوالٹیز پیدا کر لے اپنے آپ میں، بھر جاؤ کوالٹیوں کے ساتھ، جو کچھ بھی تیرے اندر آ جائے، کتنی صفتیں تیرے میں آ جائیں، لیکن بو نہیں ختم ہوگی. تھی اندر تیری اسی طرح ہے، بے شک تو کچھ کر، عابد بن، زاہد بن، جو کچھ بن سکتا ہے بن جا، لیکن جب تک تیرے اندر سے تواضع نہیں آئے گا، تکبر نہیں نکلے گا، تو انسان بن ہی نہیں سکتا. بچوں کی عادت سے آپ دیکھیں کیا خوبصورت ریفلیکشن اور کتنا بہترین منعکس کیا، ترجمانی کی ہے اس بچوں کی عادت ہے کہ زندگی جو ہے اس کا معاملہ نہیں ہے صرف ہمارا، اس طرف اتنا نہیں ہے. غور کر لیں، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کتنا ہے کہ جیسے صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے. ڈیوریشن لائف اتنی ہے انسان کی، جس کو 60 سال 70 سال 80 سال 50 سال 60 سال بڑے لگتے ہیں. یہ سال بہت زیادہ لگتے ہیں ہمیں، بھائی اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، 90 سال کا یہ 60 سال کا. لیکن زندگی کے ڈیوریشن صرف اتنے ہی ہے کہ جیسے صبح کے وقت سورج چڑھتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے. حقیقت یہی ہے. جب انسان مرتا ہے نا تو بعض حدیث سناتا ہے اس کو وقت بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ غروب آفتاب ہو رہا ہے، مغرب آ رہی ہے اور عصر جو ہے گزار رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ حقیقت وہی دکھائی جا رہی ہے کہ زندگی تو تیری اتنی تھی. اور دنیا کی حقیقت کیا بتائی؟ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان بچوں کی تیسری عادت مجھے بہت پسند ہے. یا رسول اللہ وسلم میرے ماں باپ پہ قربان. وہ تیسری عادت بچوں کی کیا ہے؟ پہلی عادت تو یہ کہ مٹی میں کھیلتے ہیں، دوسری عادت یہ کہ مٹی میں گھونڈے بناتے ہیں، اور تیسری عادت بچوں کی کیا ہے؟ فرمایا سلمان خوب تیسری عادت تو سبحان اللہ، کیا اللہ کے نبی نے، یہ تو نگاہ نبوت ہے جو اتنی دور تک پہنچ سکتی ہے. وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس بات کو، کون سوچ سکتا. فرمایا کہ تیسری مجھے بچوں کی عادت یہ پسند ہے کہ یہ رل مل کے کھاتے ہیں. ہائے پورا معاشرہ بیان فرما دیا. کیا کرتے ہیں؟ رل مل کے کھاتے ہیں. ان کے دل کے اندر کسی کے لیے نہ حسد ہوتی ہے، نہ کسی کا بغض ہوتا ہے، نہ کسی کے مال سے جلتے ہیں،
نہ کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں، نہ کسی کی چیزوں کو دیکھ کے حوث کرتے ہیں، بالکل سادہ، بلکہ کیا ہے کہ ان میں حقیقتاً وہ پورا عجز پیدا ہوتا ہے جو اسلام ایک مسلمان سے چاہتا ہے. پوری وہ چیزیں کیفیات ہوتی ہیں. یہ اتنی بلند کیفیت بتائی اخلاق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبحان اللہ، پورا دین کو لپیٹ لیا اس نے. پوری عبادات کو آپ ایک طرف رکھ دیں اور اخلاق کی اس صفت کو انسان ایک طرف رکھ دے، الحمدللہ یہ بلند ہو جاتی ہے انسان. اصل مسلمان حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تو ایسا ہے کہ اس کی باہمی محبت، شفقت، انسیت، ہمدردی کی مثال عجیب دی ہے حدیث کے اندر. وہ تو اس قسم کا ہے مسلمان جو ہے، وہ دیکھنے میں یہ ہے مسلمان اصل میں کیا کہ ان کی محبت، شفقت اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپس میں تو اس قسم کی ہے کہ جیسے بیماری کی حالت میں، بد خوابی کی حالت میں، یعنی نیند نہ آتی انسان کی، دو عجیب بیماریاں، بیماری کی حالت میں، بد خوابی کی حالت کے اندر اس کا ساتھ جو دیتا ہے انسان کا، کون دیتا ہے ساتھ؟ پورا ساتھ دینے والا کون ہے؟ جسم ہے انسان کا. جسم نہیں چھوڑتا، جسم اس وقت چھوڑتا ہے کہ جب فارغ ہونا ہوتا ہے اس میں، ورنہ پوری بیماری کے ساتھ جو چیز چلتی ہے وہ کیا چلتی ہے؟ جسم چلتا ہے. کیا خوبصورت مثال ہے، آپ دیکھیں، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. تو فرمایا ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے، باہمی محبت اور شفقت ہے، وہ اس قسم کی ہے کہ وہ کسی حالت کے اندر بھی، کسی وجہ سے بھی سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اپنے دوسرے بھائی کو چھوڑ دے. دیکھیں جب چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا تو آپ ان کو ٹافی دیں گے نا تو وہ ضرور دوسرا بچہ مانگے گا، دے دے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے انسانوں، 40 سال 50 سال کے بڈھوں، 30 سال کے انسانوں، عقل کرو، اپنی جیبوں کو نکالو. اسلام کا نام کیوں بدنام کرتے ہو؟ اسلام کنجوسی نہیں سکھاتا، بلکہ کیا سکھاتا ہے؟ صدقات دو، زکات دو، ضرورت تک اپنے پاس رکھو. عائشہ صدیقہ کی کیا پیاری حدیث ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اس کو ضرورت سے زیادہ جمع کرے گا تو پھر وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. اس کو کون کہہ سکتا ہے یہ عقل مند ہے کہ جو اپنے نبی کی بات نہیں سن رہا، اسی پہ اعتبار نہیں کہ بھئی میرا نبی کیا بات کر رہا ہے.